السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر ممبرز، آج ہم ایک اور آیت انشاءاللہ بہت ہی پیاری آیت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 108۔ ہم نے اس کو اپنے لیے دیکھنا ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے عمل کی کون سی بات نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم۔ جو بھی ساکن لیٹر ہے وہ سکون سے، ام تريدون، را کیا ہے؟ یا مدہ ہے۔ تریدو، دال کیا ہے؟ دیکھیں اب ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں، دال کیا ہے؟ واو مدہ۔ ام تو، اور تا کیا ہے؟ تا کو پیش کے ساتھ اگر واو ہوتا تو ہم اس کو واو مدہ کہتے، صرف پیش ہے تو صرف ٹچ کا ٹائم دینا ہے۔ ام تریدون، اور نا کیا الف مدہ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ زبر تو ہے لیکن زبر کے ساتھ الف آئے گا تو الف مدہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تسألو سوال کرنے سے ہے، حمزہ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ تسألو، لام کیا ہے؟ واو مدہ ہے، 2 حرکت کا ٹائم دیں گے۔ رسولکم، رسو، سین کیا ہے؟ واو مدہ ہے، کیونکہ پیش کے ساتھ واو آ رہا ہے نا تو اس لیے واو مدہ ہے۔ رسولکم، رسولکم، رسول، رسولکم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، ام تريدون ان تسألوا رسولکم۔ کما، میم اب کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ کما، میم کے ساتھ زبر کے ساتھ الف آ رہا ہے نا تو الف مدہ ہے، تو اس لیے جو مد لیٹر ہوں گے ان کی ہم 2 حرکت کریں گے۔ کما سئیلا، سئیلا سوال سے ہے، سئیلا سوال سے ہے۔ سئیلا، سئیلا موسیٰ، مو، میم کیا ہے؟ واو مدہ ہے، اور سین کو کھڑا زبر ہے، اور مد لیٹر اور کھڑی حرکات سیم ٹائم ہوتا ہے، تو موسیٰ دونوں کا سیم ٹائم۔ موسیٰ، کما سئیل موسیٰ، کما سئیل موسیٰ من قبل، اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو لام کو بھی ساکن کر دیں گے۔ من قبل، قبل، من قبل، قبل، من قبل، کما سئیل موسیٰ من قبل، کما سئیل موسیٰ من قبل، کما سئیل موسیٰ من قبل، ومن يتبدل، ومن، یا کو تشدید ہے نا تو تھوڑا سا ہولڈ کریں گے، جو بھی تشدید والا لیٹر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔
ومن يتبدل الكفر بالإيمان دیکھو زیر کے ساتھ یا ساکن آ رہا ہے نا، تو ای تو حرکت، پھر ما میم کیا ہے؟ الف مدہ ہے. تو دونوں کو سیم ٹائم ملے گا. بالایمان پھر سے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فقد ضل داد کے لیے ہمارے لپ سرکل نہیں ہوں گے. دولہ نہیں کہیں گے، دولہ نہیں، بالکل لپس ایسی رہیں گی، اندر واو ساؤنڈ ایڈ نہیں ہوگی. دولہ فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل تو اس لیسن کو 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں. ام تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. پھر سے ام تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
again. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل تو آج آیت ہماری کمپلیٹ ہوگی. اس کا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. کیا تریدونا تم چاہتے ہو، تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو کما سئل موسیٰ، کما جیسے سئل سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل پہلے. یعنی کیا اس وقت یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے مسلمان بھی کچھ سوال اس طرح سے الٹے سیدھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا اور یہ کیوں نہیں ہوا، اور یعنی اس طرح کے کچھ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام سے طرح کے سوال کیے تھے نا، کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یعنی اس طرح کے رسول پیدل کیوں چلتے ہیں، اور رسول کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اترتے، اور رسول کا سونے کا گھر ہوتا، رسول کے باغات ہوتے، اور رسول اس طرح کی سوال ہم ایسے ہوگا تو ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے الٹے سیدھے سوال کیے تھے، تو کیا تم بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو کہ اگر وہ سوال کے جواب اگر تمہیں دے دیے جائیں تو ہو سکتا ہے تمہارے اپنے لیے مشکل پڑ جائے. تو جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. تو ہم نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلْ لام اصل میں ساکن تھا، آگے لام اگلا بھی لام ساکن تھا تو پھر فرسٹ والے لام کو زیر لگا دی. تو کیا تم لینا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو یا اختیار کرنا چاہتے ہو کفر کو؟ یعنی جو کوئی کفر کو اختیار کرے گا بدلے ایمان کے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الٹے سیدھے سوال کرنے کو کیا کہا ہے کہ تم کفر لینا چاہتے ہو ایمان کے بدلے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو حکم ہمیں دے دیا جائے، ہم میں سے کوئی یہ سوال کرے کہ ایسا کیوں نہیں، اسلام کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا، نمازیں 5 کیوں ہیں 4 ہونی چاہیے تھی، فرض 4 کیوں ہیں 3 ہونے چاہیے تھا، مغرب کے 3 کیوں ہیں 2 ہونے چاہیے تھے، یا کوئی بھی جو میرے مائنڈ میں یہ بات آئی، کوئی بھی کسی کے مائنڈ میں بھی جو اللہ کے حکم ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی سوال آئے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا، تو وہ جو ہمارے مائنڈ میں سوال آتا ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور کم عقلی ہے کہ ایسے سوال کریں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایمان کے بدلے کفر لینا چاہتے ہو؟ تو جس نے ایسا کیا اس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا ہے. استغفر اللہ. تو دیکھیں کیا میسج ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کرتے ہیں نا، قرآن پاک کی تلاوت کرو. تو تلاوت کا مطلب آپ پڑھ کے دیکھیں، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا. تو یعنی جو قرآن ہم آپ کو حکم دے رہا ہے آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم نے یہ فالو کرنا ہے کہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اور ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جو ایسے سوال کرے گا تو اس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا ہے. فقد ضل، تو پھر یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. جس نے ایسے کام کیے
تو وہ بندہ تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، کیا میسج ہے ہمارے لیے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے وہی ہمارے لیے انف ہوتا ہے، اس سے پڑھ کے آگے ہوتا تو ہم مشکل میں پڑ جاتے یا کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، اور ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا یا ویسا ہوتا تو اچھا ہوتا، نہیں، جو میرے اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہی میرے لیے دا بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔